اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ جو منہ سے نکالیں گے وہ ملے گا۔ اللہ فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 3 کلمات کی یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ جو منہ سے نکالیں گے وہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے کی حاجات کو پورا کروانے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے اور پورے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو بھی پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو کرنے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس بہت ہی پیاری اور فضیلت و برکات والی تسبیح کو پڑھنے والے کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر اللہ کن لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی اوجھل نہیں ہے، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ کے بندو، جس طرح اشیاء خورد و نوش والی غذا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ قفس عنصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کسی کھیت کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسی حقیقت کو اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے کہ اللہ کے بندوں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار اور اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم اور اندوہ کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں سے ایک بہت ہی نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں ہی اس صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان یعنی سب پر مہربان اور رحیم یعنی بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورۃ الرحمن کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے اور تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور یہ بھی ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ ناظرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیراؤں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، اور یہ کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ اور مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے ہیں، اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا ہے۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے، وہ صرف اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ ناظرین، اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے، اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈوری انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے اور معافی کے 2 بول اللہ کی رحمت کو جوش دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہیں بے سر و سامان اور گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے، اور اس دام میں پھنسنا بڑی ہی نادانی کی بات ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو بہت بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزار دی، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالی نے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں گزار دی اور حدیث کی خدمت میں لگا دی اور درس و تدریس اور تصنیف اور وعظ و خطابت میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دواد میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک کہ وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اور اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کی۔ ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا، فتویٰ دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن ناظرین وہاں ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا، اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت شاید حاصل نہ کر پاتے۔ لہٰذا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے۔ وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں ہے، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، اور یہ وزن اخلاص
سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے وہ اعمال زیادہ ہوں لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہو تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہو، اور اگر اس وقت وہ عمل کر لو گے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ مقبول ہو جائے گا۔ اور احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک تاجر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی مگر اس کے پاس ایک خاص عمل ہوگا کہ وہ کاروبار میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا، دوسروں کو قرض دیتا رہا، پھر تنگ دستوں کا قرض معاف کرتا رہا اور خوشحال لوگوں کے لیے بھی نرمی کا معاملہ کرتا رہا۔ اور جب اللہ کے سامنے اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور ناظرین، روایات میں وارد ہوا ہے کہ راستے سے خاردار ٹہنی اور درخت ہٹانے کے عمل پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے والے کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ امام راضی لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا اور آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے، اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ دوبارہ یہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق موجود تھے۔ آپ کو اس پر بڑا تعجب ہوا، آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہ گار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا۔ یہ مرتے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے ایک فرزند جنا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس فرزند کو مکتب میں بھیجا، استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، پس مجھے اپنے بندے سے حیا آ گئی کہ میں اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر اور اس کا فرزند زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہیں وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے کہا، یعنی سارے علوم اور حقائق وغیرہ فنا ہو گئے، یہاں کچھ کام نہ آئے مگر کچھ کام آئیں تو وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا، یعنی تہجد۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو بندہ ان کلمات کی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سارا دن جو منہ سے نکالتا ہے انشاءاللہ وہ اسے مل جائے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح ایک طاقتور تسبیح ہے جو دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ایک روحانی عمل ہے جو ہمیں شکر گزاری اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ خدا کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے نام کو بار بار پکارنا یا کسی وظیفے کی تکرار کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ہر وقت یاد رکھو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ بار ان کلمات کو پڑھا ہو۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ پڑھنے والے کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اور آسمان پر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس فضیلت اور برکت والی تسبیح کو جو بندہ پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں اور اس کے ہر معاملے میں اللہ غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ کن لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرو تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔
اور حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا مردہ دلی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی دن بھر کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ ہم منہ سے جو بولیں گے، جو دعا کریں گے، ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ سب کام پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اور تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان سب کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے، ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب شرور سے ہم سب مسلمانوں کو پناہ عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کا کام بن جائے، کس کی بگڑی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔